خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا، دل جھوم اٹھا۔ بہت عمدہ محترم حضرات سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور حفاظ کرام، یہ لمحہ بڑی خوشی کا ہے، یہ گھڑی بڑی خوشی کی ہے، یہ وقت بڑا خوشی کا ہے کہ ہم سبوں کو ایسا وقت دیکھنے کو آیا کہ آج جن کے سر پر ہم پگڑی باندھ رہے ہیں، جن کے سر پر دستار باندھ رہے ہیں، اور وہ دستار جب حشر کے میدان میں ان کے والدین کو ہیرے اور جواہرات کے تاج پہنائے جائیں گے، تو آج یہ مجلس جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اس مجلس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا۔ اس مجمع میں اس ہیرے اور جواہرات کا جو تاج پہنایا جائے گا، ان حفاظ کرام کے والدین کو، ان کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ میرے دوستو، آج ان حفاظ کرام کے دستار کو دیکھ کر آپ قیامت کے دن میں ان کے والدین کے اس تاج کو یاد کریں جس کی روشنی سونے اور چاندی سے زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ میرے دوستو، آج ہم سب بیٹھے ہیں، میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں 4 قسم کے لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ نمبر 1، ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچے کو اپنے گھر کے ماحول سے الگ کیا اور گھر کے ماحول سے الگ کر کے مدرسے کے احاطے میں بھیجا اور حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہونے کے لیے قد و کاوش کی، محنتیں کی، اپنا پسینہ بہایا اور محنت کی گاڑی کمائی سے ان بچوں کے پیچھے خرچ کیا۔ سب سے پہلے مبارکبادی کے لائق وہ ہمارے والدین ہیں، ان بچوں کے والدین ہیں، ان بچوں کے گارجین ہیں، جنہوں نے اپنی ساری محنتوں کو ان بچوں کے پیچھے کھپایا اور محنت کی کمائی کو اس کے پیچھے لگایا۔ اور دوسرے نمبر پر مبارکبادی کے لائق ان کے وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے صبح کو اٹھ کر، رات کو جگ کر اور دن رات ایک کر کے ان کو حافظ قرآن بنایا۔ تیسرے نمبر پر مبارکبادی کے لائق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ادارے کو دامے درمے قدمے سخونے تعاون کیا اور تعاون کر کے اس مدرسے کو اصلاحی بنایا، اس مکتب کو اصلاحی بنایا کہ یہاں حافظ قرآن تیار ہوں، اس فیکٹری کو ایسا مضبوط بنایا، اس کارخانے کو ایسا مضبوط بنایا، اس کارخانے کو ایسا سراہا، ایسی مدد کی تو وہ اس لائق ہوا کہ حفاظ کرام کی ٹولی تیار کرے۔ اور سب سے آخر میں مبارکبادی دوں گا ان حفاظ کرام کو جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا، قرآن کریم کو جمع فرما کر ان کے سینے میں جب قرآن کریم کو اللہ نے جمایا، قرآن کریم کا حفظ کرایا، تو ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دے دی۔ اور یہ ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو سمجھے تو میرے دوستو، آج ہم سب حافظ قرآن کی فضیلت پر اشعار کی طرح سے ہو یا پھر احادیث سے بہت ساری چیزوں کو سنا، لیکن میرے دوستو، آقا نامدار علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، وہ حافظ جنہوں نے حفظ قرآن کیا اور قرآن کے مقتضا پر زندگی گزارا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کو اپنا نصب العین بنایا، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور قرآن پر عمل کر کے زندگی گزارا، ایسے حافظ کے بارے خوشخبری دی گئی ہے کہ ایسا حافظ بس ایسے آدمی کو جہنم سے آزاد کرائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو گئی،
میرے دوست بزرگوں، تو حافظ قرآن کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن شرط یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس نعمت کی قدردانی کی جائے، اس نعمت کو پہچانا جائے، اس نعمت کی حفاظت کی جائے، تو اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں اور ان حفاظ کرام کے مقام و مرتبے میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ حفاظ کرام اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ یہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ میرے دوستو، بڑا غلط ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ میں ان گارجینوں سے بہت دفعہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور حافظ قرآن بنانے کے بعد ان کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو باہر بھیج دوں گا، دوسرے ملک بھیج دوں گا، کمانے کے لیے بھیج دوں گا۔ میرے دوستو، اگر آپ کو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا تھا تو آپ کا یہ سارا ارادہ چھوڑ کر، سارے ارادوں کو ترک کر کے آپ کا ارادہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا کہ میرے بچے کے سینے میں قرآن کی امانت باقی رہے۔ خاص طور پر وہ طلبہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اور حافظ قرآن ہونے کے بعد دوسری ممالک میں اپنا روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ پورا اپنا لائن، اپنا سسٹم بدل دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سینے سے وہ قرآن نکل جاتا ہے، ان کو قرآن یاد نہیں رہتا ہے۔ تو جہاں وہ بچہ اللہ کے گناہ، اللہ کے عذاب، اللہ کے پکڑ کا مستحق ہوتا ہے، وہی وہ گارجین اور وہ سرپرست بھی اللہ کی پکڑ سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، آپ تقریر سنتے رہتے ہیں کہ روزی کا مالک خدا ہے، اللہ جس کو روزی دینا چاہتا ہے اللہ اس کے سارے انتظامات کو آسان کرتا ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج جو علاقہ میں دینی رجحان پیدا ہو رہا ہے، طلبہ کے اندر جو رجحان ہے، طلبہ کا جو حال ہے، ان کے اندر سے علمی رجحانات، دینی خدمت کرنے کا رجحان اور علم دین پڑھانے کا رجحان، حافظوں کو قرآن سے لگن کا اور شغف کا جو اصل چیز ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، میں ان حفاظ کرام سے بھی بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا، بلکہ سارے حفاظ کرام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ قوم کی امانت ہیں، آپ قوم کے ہونہار نونہال ہیں، آپ سے قوم کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہے، بہت ساری امیدیں قوم لگا کر بیٹھی ہے کہ آپ قوم کے رہبر بنیں گے، قوم کے رہبر بن کر قوم کے سارے مسائل کا حل نکالیں گے، قوم کے سارے مسائل کو حل کریں گے۔ اگر آپ اپنے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ قوم کی امانت تباہ و برباد ہو جائے گی اور یہ اس کے ذریعے یہ نسل بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں حفاظ کرام سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے سینے میں اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، آپ اس نعمت کی قدردانی کریں اور قدردانی کر کے اس قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور اس قرآن کو یاد ہی نہیں بلکہ قرآن نے جس چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے نبی نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ والدین جنہوں نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے ان کے لیے بھی جنت کا راستہ ہموار ہو جائے گا، اور ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کے لیے بھی جنت کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میرے دوستو افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے میں سب سے پہلے ان حفاظ کرام سے باادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو پہچانیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ حفاظ کرام احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور احساس کمتری یہ ہوتی ہے کہ میں میرا حافظ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ احساس کمتری کو اپنے دل سے نکال دیں، اپنے سینے سے نکال دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس قوم کا رہبر ہوں، میں اس قوم کا دین کا دائی ہوں، شہیدائی ہوں، اور میرے سینے میں اللہ نے میری اتنی بڑی امانت دی ہے کہ اس امانت سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں ہے اور مجھے اس امانت کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہوگی، آپ مخلص ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے
اللہ بڑے بڑے کام لیں گے. آپ کے ذریعے علاقہ میں دین پھیلے گا, دین کا چاند روشن ہوگا. اس لیے میرے دوست بزرگوں, میں ان حفاظ کرام سے پہلی گزارش یہ کرتا ہوں. دوسری گزارش, میں اہل مدارس جو حفاظ کرام کہ تعلیم پر معمول ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی تقوی کو پسند کرتے ہیں. اساتذہ کرام پڑھانے والے میں تقوی کا ہونا ضروری ہے. تقوی اتنی بڑی چیز ہے, اگر انسان حلال و حرام کی تمیز کر لے, صحیح اور غلط کا فرق کر لے, تو پھر میرے دوست بزرگوں اور صحیح کو صحیح سمجھے, غلط کو غلط سمجھے, اس کے مطابق زندگی گزارے. تو میرے دوست بزرگوں, جو طلبہ تیار ہوتے ہیں اس کارخانے میں, وہ طلبہ بھی ایسے تیار ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے, للہیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی رضا کے واسطے ہم پڑھائیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھائیں, تو انشاءاللہ اللہ ہمارے روزی کا انتظام کرے گا. اللہ ہمارے لیے کامیابی کا سلسلہ طے کرے گا, کامیابی کے منزل کو طے کرے گا. اس لیے میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اساتذہ کرام مخلص ہوں. آج اخلاص کی کمی ہے, اس لیے ہم سبوں کو, میں بھی ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں, ہمیں بھی چاہیے, میں بھی اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا اخلاص پیدا کریں. اگر اخلاص پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تو طلبہ تیار ہوں گے, وہ مخلص ہوں گے اور دین کا دائی اور شیدائی اور فدائی بنیں گے. تیسری چیز, میں ان گارجینوں سے گزارش کروں گا, وہ گارجین لوگ جو لوگ اپنے طلبہ کو, اپنے بیٹے کو, اپنے نونہالوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں. میرے دوستو, آپ یہ جانتے ہیں اس پرفتن ماحول میں اور ان حالات میں جو اسلام ہر طرف سے اسلام لٹتا جا رہا ہے, اسلام کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کی جا رہی ہے, اور اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے, آج اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور ہوش نہیں کیا تو یاد رکھیے میرے دوست بزرگوں, آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مکاتب میں جن طلبہ کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے 200 روپے ماہانہ دینا میرا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, کالج میں پڑھتا ہے, ان کے لیے 5000 روپے ماہانے کا انتظام ہو جاتا ہے. میرے دوستو, آپ اس تعلیم کی اہمیت نہیں دیتے, لیکن اگر آپ نے آج اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو وہ وقت آنے والا ہے, وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے مرتد ہو جائیں گے, ہمارے گاؤں کے گاؤں ارتداد پھیل جائے گا اور ہمارے علاقے سے انسان اسلام کو چھوڑ دیں گے, اسلام سے دور ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیں, اگر آپ نے اور ہم نے مل کر اپنے بچوں کے سینے میں قرآن کی تعلیم دیا اور قرآن پڑھانے کے بعد, دینی معلومات کے بعد آپ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ضرور بھیجیے, انشاءاللہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں وہ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا, وہ بچہ کبھی ایمان سے دور نہیں رہ سکتا. اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے علاقے میں انشاءاللہ ایمان کی روشنی باقی رہے گی, ایمان باقی رہے گا, حالات اچھے ہوں گے, حالات سازگار ہوں گے اور اچھا معاشرہ تیار ہوگا. اچھا معاشرہ بننے کے بعد آج جو یہ شکایتیں ہو رہی ہیں, گارجین شکایت کرتے ہیں کہ میرے اولاد فرما بردار نہیں ہے. میرے دوستو, اس کے نافرمان بنانے میں سب سے زیادہ غلطی ہمارے گارجینوں کی ہے, ہماری اور آپ کی ہے. ہم ابتدائی مرحلے میں اگر اس کے پیچھے محنت کیے ہوتے, اس کی تربیت کا اچھا انتظام کیے ہوتے تو آج یہ نوبت دیکھنے کو نہیں آتی. اس لیے میرے دوست بزرگوں, میں اپنے گارجینوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ابتدائی تعلیم بچوں کو دینی تعلیم دیں. اور چوتھی چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس علاقے میں ہو یا جہاں کہیں بھی آج دینی مکاتب یا دینی مدارس چل رہے ہیں, اگر آپ اس کو باقی رکھیں گے تو اسلام کا چراغ روشن رہے گا, اسلام تابناک رہے گا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, اس چراغ کو بجھانے کا کام کیا, اس چراغ کو گل کرنے کا کام کیا, تو میرے دوستو پھر افسوس کرنا پڑے گا. آج جو علاقے میں فتنے ارتداد پھیل رہا ہے اور بدعات و رسومات چاروں طرف سے گھیرے جا رہے ہیں,
ایسے وقت میں ہم سبوں کو سب سے بڑا یہ فیصلہ لینا ہے کہ اپنے بچوں ہر گاؤں میں مکتب کا انتظام کریں، مکاتب کا انتظام کریں اور مکاتب کا نظام منظم بنائیں۔ ایسا نہیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی حافظ صاحب آتے ہیں، 100 روپے لے لیا، 1 گھنٹہ بچے کو پڑھا دیا، ان کے بعد یہ بچے دن بھر آزاد ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، بلکہ اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اب مکتب کا نظام ایسا مضبوط و مستحکم بنائے کہ بچے ہو یا بچیاں ہوں، ان کے تعلیم کے دینی ماحول بنائیں اور دینی مزاج بنائیں۔ جب بچے کا دینی مزاج بنے گا، دینی ماحول بنے گا، تو پھر آپ کے سماج اور معاشرے میں آج جو برائیاں ہیں اس کا خاتمہ ہوگا۔ آج آئے دن جو بیماریاں ہیں، طلاق کا رواج ہے، خلا کا رواج ہے۔ میں آج سے 10 سال پہلے نہ خلا کا رواج دیکھتا تھا، نہ طلاق کا رواج اتنا عام تھا، لیکن آج کے دور میں کوئی گاؤں خالی نہیں ہوگا کہ جہاں خلا کا معاملہ 10-20 سال میں نہیں ہو جاتا ہوگا، طلاق کا معاملہ 10-20 نہیں ہو جاتا ہوگا۔ آخر یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ کس کی کمزوری ہے؟ میرے دوستو، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے اپنے کمزوری کو پہچانا نہیں۔ اگر ہم نے ابتدائی تعلیم، دینی تعلیم دیا ہوتا، بچے کو اپنے شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم ہوتے، بیوی کو شوہر کے حقوق معلوم ہوتے، تو نہ تو یہ طلاق کی نوبت آتی، نہ خلا کا نوبت آتا۔ اور میں آگے بڑھ کے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں تو یہ عقد کا رواج ہے کہ بات چیت طے ہو گئی اور عقد ہو گیا اور 2 سال تک رخصتی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ظلم ہے میرے دوست بزرگوں، اس ظلم کا اس کی سزا تمام والدین کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ چونکہ مجھے اس کا تجربہ کم تھا، لیکن ہمارے ہاں آج 7-8 مہینے سے دارالقضا کھلا ہوا ہے۔ دارالقضا کھلنے سے مجھے اس کا تجربہ ہوا کہ آج مسلمان رشتہ کو جوش میں کر لیتے ہیں، خوشی خوشی رشتہ طے ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی میں تاخیر ہوتی ہے اور تاخیر کے نتیجے میں مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر پچھتاوا ہوتا ہے، غلطی والا کہتا ہے ہم نے 4 لاکھ خرچ کیے تھے، لڑکا والا کہتا ہے ہم نے یہ کیے تھے، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اپنے سماج سے عقد خوانی، عقد کرا کر مت چھوڑو، بلکہ آپ شادی کراؤ تو مکمل شادی کرا کر رخصتی کرا دو، انشاءاللہ یہ فتنے ختم ہو جائیں گے، اس فتنے کا کلا کما ہو جائے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سماج اور معاشرے میں آج کل 2-3 باتیں میں دیکھتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو عقد کا رواج ہے اور دوسری بات جو آج سماج میں چلی ہے، لڑکا سعودی میں ہے اور پیغام آیا عقد آج ہی ہونا ہے۔ اور کیسے عقد ہونا ہے بھائی؟ موبائل پر نکاح ہونا ہے، نیٹ پر موبائل نکاح ہونا ہے، لیکن مسئلہ کسی کو معلوم نہیں کہ نیٹ پر نکاح ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ نیٹ پر جو ہمیں نکاح پڑھایا وہ نکاح ہوا بھی کہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ کوئی معلوم نہیں کرتا ہے۔ موبائل پر نکاح ہو جاتا ہے، فون پر نکاح ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں نکاح منعقد نہیں ہوتی ہے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہونی چاہیے۔ اس لیے کان کھول کر سنو میرے دوستوں بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر رشتہ طے کرنا ہے، آپ بات طے کر لیں، لڑکا جب آ جائے گا شادی کرا دیں، لیکن اس قسم کے رشتے سے درار پیدا ہوتا ہے، اس قسم کے رشتے سے نقصان پیدا ہو رہا ہے، اس قسم کے رشتے سے سماج میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، سماج میں برائی پھیل رہی ہے، سماج برائی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ساری چیزیں ہمارے سماج کی کمیاں ہیں۔ بس گزارش یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر احسان فرمایا کہ آج ہم حفاظ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے۔ اس سے بہتر کسی انسان کو نہیں کہا گیا، کسی آدمی کو یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں کام کرنے والا بہتر ہے، فلاں کام کرنے والا بہتر ہے، لیکن آقا نامدار علیہ السلام نے یہ کہا قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا سب سے دنیا میں بہتر انسان ہے۔ دوستو بزرگوں، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبهم
इंसान क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिससे जो मोहब्बत करेगा। आज हमारे माशरे में ऐसी बीमारी भी है कि हुफ़ाज़ किराम हो या उलमाए किराम की जमात हो, बाद लोग उनको हक़ारत की नज़र से देखते हैं, बाद लोग उसको तानो तशरीह का शिकार बनाते हैं, तानो तशरीह करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपने अभी सुना हुफ़ाज़ किराम उलमाए किराम का मकाम बहुत ऊंचा है और हश्र के मैदान में अल्लाह फरमाएंगे अलमरउ मा मन अहब्बहुम, जिसको जिनके साथ मोहब्बत थी दुनिया में आज उनके साथ चले जाओ। अगर हमारी मोहब्बत, हमको मोहब्बत अल्लाह वाले से होगी, हमको मोहब्बत हुफ़ाज़ किराम से होगी, हमारी मोहब्बत उलमाए किराम से होगी, दीनदारों से होगी, अल्लाह ताला उन दीनदारों के सदक़े में हमारा बेड़ा पार लगा देंगे, उन हुफ़ाज़ किराम के सदक़े में मेरा बेड़ा पार लगा देंगे, उन उलमा के सदक़े में मेरा पार लगा देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम सब ये अहद पैमान करके उठे कि किसी हाफिज को, हाफिज कुरान को, किसी आलिम दीन को और किसी दीनदार को, किसी अल्लाह वाले को बुरी नजर से न देखें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबों को इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।